بہت دن پہلے کی بات ہے کہ ایک راجہ اپنی ریاست میں راج کیا کرتا تھا۔ اس کی ایک ننھی شہزادی تھی۔ راجکماری بڑی خوبصورت تھی۔ سنہرے اور گھنگریالے بال، نیلی آنکھیں، گلابی گال۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا پیار کرنے لگتا تھا۔ قدرتی طور پر اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کئی لوگ تیار ہو گئے، لیکن جو عورت اس راجکماری کی نگہبان تھی وہ کسی کو اس کے پاس تک نہ آنے دیتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راجکماری کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن نگہبان عورت کے دماغ میں ایک خیال آیا اور وہ راجا کے سامنے جا کر کہنے لگی، مہاراج، آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کو چننا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس معاملے سے بچنے کے لیے میرے ذہن میں ایک خیال ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں عرض کروں۔ راجا نے کہا، میں بھی یہی بات سوچ رہا تھا، جلدی سے بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں کیا بات ہے۔ تو وہ نوکرانی کہنے لگی کہ راجکماری کے لیے ہم زمین کے نیچے ایک خوبصورت محل بنوائیں گے۔ اس محل تک پہنچنے کے لیے ہمارے باغ میں سے سیڑھیاں ہوں گی، اور جہاں وہ سیڑھیاں ختم ہوتی ہوں گی وہاں لوہے کا ایک چور دروازہ ہوگا۔ اس محل میں جانے کا صرف ایک ہی دروازہ ہوگا۔ جو لوگ راجکماری سے شادی کے لیے آئیں گے ان سب کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی تاکہ وہ سیڑھیوں سے ہو کر راجکماری کا پتہ لگائیں۔ جو اس مہلت کے اندر راجکماری کا پتہ نہ لگا سکے اسے تیسرے دن شام کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ راجا کو یہ ترکیب بڑی پسند آئی۔ نگہبان عورت کو بھی اس سے بہت ہی خوشی ہوئی اور وہ اس بات کا انتظار کرنے لگی کہ راجا اس محل کو بنوانے کا اسے حکم دے۔ راجا نے جب اس عورت کو سامنے کھڑا دیکھا تو کہنے لگا، جاؤ وہ محل بنواؤ۔ وہ عورت چلی گئی اور فوراً ہی اس نے مزدوروں کو بلا کر کام شروع کروا دیا۔ دن رات کام جاری رہا اور 40 دن کے اندر سب کچھ تیار ہو گیا۔ جب راجکماری کو اس محل میں بھیج دیا گیا تو ہر روز کوئی نہ کوئی نوجوان آتا، اسے 3 دن کی مہلت دی جاتی۔ جب 3 دن گزر جاتے تو اس کا سر کاٹ دیا جاتا۔ نگہبان عورت کو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ وہ طبیعت کی بڑی ظالم تھی۔ اتنے لوگوں کے سر کاٹ لیے گئے کہ اس نے ان سروں سے وہاں ایک مینار بنوا دیا۔ پڑوس کے ایک ملک میں بھی یہ خبر پہنچی تو وہاں کے راجا کے 3 بیٹے تھے۔ جو سب سے بڑا بیٹا تھا وہ راجا سے کہنے لگا، مہاراج، میں چھپی ہوئی راجکماری کا پتہ لگانے کے لیے عہد کر چکا ہوں۔ میں اسے ڈھونڈنے جاؤں گا اور اسے شادی کروں گا۔ راجا نے اسے بڑا سمجھایا کہ بیٹا اس کام سے باز آ جاؤ، لیکن وہ نہ مانا۔ راجا اس کو جتنا سمجھاتا رہا راجکمار اتنی ہی ضد کرتا رہا۔ آخرکار جب راجا نے دیکھا کہ وہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تو سفر کی تیاری شروع کرا دی۔ راجا نے لڑکے کو دھوم دھام سے رخصت کیا اور کچھ دور تک راجا اور 2 راجکمار بھی بڑے راجکمار کے ساتھ گئے۔ راجکمار نے جا کر راجکماری کے باپ سے کہا، میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو راجا بولا، بیٹا تم ابھی کم عمر ہو اور تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے، اس ضد کو چھوڑ دو۔ کتنی ہی اور راجکماریاں ہیں اور ان میں سے کوئی میری بیٹی سے اچھی بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ میری بیٹی کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اگر تم اسے ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر تمہیں موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس پر نوجوان راجکمار بولا، جو پیدا ہوا ہے وہ تو ایک دن مرے گا ہی، جو میری تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، تو پھر ڈر کیسا؟ اس لیے میں نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ میں اسی ارادے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس دن تو راجکمار آرام کرتا رہا، لیکن اگلے دن سے اس نے راجکماری کی تلاش شروع کر دی۔ 3 دن تک ڈھونڈتا رہا، لیکن جب تیسرے دن کو شام تک راجکماری نہ ملی تو پھر حسب وعدہ
اس کا سر کاٹ دیا گیا اور سروں کے مینار میں ایک سر اور بڑھ گیا۔ جب کچھ مدت گزر گئی اور بڑا راجکمار واپس نہ آیا تو منجلے راجکمار نے راجا سے کہا، پتا جی، اب میں بھی اپنے بھائی کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ راجا بولا، بیٹا، تمہارے بھائی کا سر اس وقت سروں کے مینار میں رکھا جا چکا ہے۔ معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اگر کامیاب ہو جاتا تو ہمیں خبر مل جاتی۔ اس پر منجلے راجکمار نے کہا، میں بھی اسی کام پر جاؤں گا جس کام پر میرا بھائی گیا تھا۔ تو راجا نے منجلے راجکمار کو سمجھایا، لیکن وہ بھی ضد پر اڑا رہا اور نہ مانا۔ تو راجا نے اسے بھی رخصت کر دیا۔ منجلا راجکمار اسی طرح 3 دن تک مسلسل راجکماری کو ڈھونڈتا رہا، لیکن آخرکار ناکام ہونے کے سبب اس کا سر بھی سروں کے مینار میں پہنچ گیا۔ جب کبھی راجکمار واپس نہ آیا تو سب سے چھوٹے راجکمار نے اپنے والد سے کہا کہ پتا جی، اب مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں اپنے بھائی کو ڈھونڈ سکوں اور اس معاملے کو فاش کر سکوں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی اجازت دے دی، تو وہ سب سے پہلے دوسرے شہر کے سونار کے پاس گیا اور اسے 2 بوریاں سونے کی دی اور کہنے لگا کہ ان میں سے سونے کا ایک بہت بڑا بکرا مجھے تیار کر دو کہ جس کے اندر میں چھپ سکوں، باقی جو سونا بچا وہ تم لے لینا۔ سونار نے بڑی خوشی سے اس کا یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اگلے دن صبح تک سونے کا بکرا تیار ہو گیا۔ راجکمار اس کی کاریگری دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور اس سے کہا، اب ایک کام کرو کہ اس بکرے کو لے جاؤ اور راجکماری کے باپ کو دے دو اور کہنا کہ یہ راجکماری کے لیے تحفہ ہے۔ اس کے بعد وہ خود سونے کے بکرے کے اندر گھس گیا اور سونار مزدوروں کو بلوا کر اسے لے چلا۔ راجا کو اطلاع دی گئی کہ ایک آدمی آیا ہے جو راجکماری کو سونے کا ایک بہت ہی شاندار بکرا پیش کرنا چاہتا ہے۔ جب راجا نے یہ بات سنی تو اس نے کہا، کوئی بات نہیں، کسی نہ کسی طرح راجکماری کا دل تو بہلانا ہی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ سونے کے بکرے کو راجکماری کے پاس بھیج دیا جائے۔ راجا نے بہت سے معتبر سپاہی بکرے کو لے کر راجکماری کے پاس پہنچ گئے۔ راجکماری نے اسے اپنے کمرے کے ایک کونے میں رکھوا لیا۔ چھوٹے راجکمار نے بکرے کے اندر سے راجکماری کو دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ راجکماری بہت ہی حسین تھی۔ بکرے کے اندر رہتے ہوئے چھوٹے راجکمار کو بھوک لگنے لگی، تو راجکماری کے لیے ہر روز رات کو جو کھانا لایا جاتا، چھوٹا راجکمار سونے کے بکرے کے اندر سے نکل کر کھانا کھا لیا کرتا۔ راجکماری بہت کم کھاتی تھی، پھر بھی جب کئی دنوں تک اس نے دیکھا کہ اسے کھانا بہت کم ملتا ہے تو اس نے سوچا کہ یہ کسی نوکر کا کام ہے، اس لیے وہ پہرے پر اس طرح بیٹھ گئی کہ کسی کو پتہ نہ چل سکا، یہاں تک کہ بکرے کے اندر بیٹھے ہوئے راجکمار کو بھی کچھ پتہ نہ لگا، اور وہ ہر روز کی طرح وقت پر باہر نکل کر کھانا کھانے لگا۔ جب کھانا کھا چکا اور بکرے کے اندر جانے لگا تو راجکماری نے بتی جلا دی اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ تھوڑی دیر تک وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور آخرکار راجکماری نے پوچھا، تم کون ہو؟ چھوٹا راجکمار بولا، میں راجکمار ہوں، میرے 2 بڑے بھائی تمہاری خاطر سر گنوا چکے ہیں، اس لیے میں نے تمہیں پانے کے لیے یہ ترکیب نکالی۔ راجکماری اپنی نگہبان عورت کی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ دونوں نے مل کر یہ طے کیا کہ دن بھر تو راجکمار بکرے کے اندر رہے اور جب سب لوگ چلے جائیں تو وہ بکرے سے باہر نکل آئے اور ہم دونوں مل بیٹھ کر باتیں کیا کریں گے۔ ایسا بڑے دن چلتا رہا۔ ایک دن راجکماری نے کہا کہ ہم اس طرح کب تک رہیں گے؟ اب کچھ کرنا چاہیے، کوئی ایسی ترکیب نکالنی چاہیے کہ ہم یہاں سے چھٹکارا پائیں۔ راجکمار نے کہا کہ اس کی ایک ہی ترکیب ہے،
وہ یہ کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ بکرے کی ایک ٹانگ توڑ دیتا ہوں اور تم سپاہیوں کو بلوا کر یہ کہو کہ بکرے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور اسے مرمت کے لیے بھیجا جائے۔ اس بہانے سے میں باہر چلا جاؤں گا اور پھر نکل کر آ جاؤں گا۔ اگرچہ راجکماری یہ سمجھ نہ سکی کہ راجکمار کس طرح واپس آئے گا، پھر بھی اسے راجکمار پر اتنا اعتبار ہو چکا تھا کہ اس نے بغیر پوچھے ہی اس تجویز پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ راجا کو خبر بھیجی گئی اور مناسب وقت پر سونے کا بکرا راجا کے ہاں پہنچایا گیا۔ وہاں سے وہ بکرا اس پہلے سونار کے گھر بھیج دیا گیا۔ راجکمار سونار سے ملا ہوا تھا۔ وہ باہر نکلا اور سیدھا راجا کے پاس جا کر کہنے لگا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر راجا نے اسے ساری بات بتائی تو راجکمار اس بات سے مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اگر میں 3 دنوں تک راجکماری کو نہ ڈھونڈ سکا تو آپ میرا سر کٹوا دیجیے گا۔ اسی طرح ایک دن گزر گیا اور 3 دنوں میں سے 2 دن باقی رہ گئے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ اب جب آخری دن تھا تو راجکمار راجا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آج شام تک وقت ہے، میں ضرور راجکماری کو ڈھونڈ لوں گا۔ راجا نے کہا، جی ضرور، آپ تلاش کریں۔ اس کے کہنے کے بعد راجکمار باغ میں موجود تالاب کے پاس گیا اور سپاہیوں سے کہنے لگا کہ اسے خالی کیا جائے۔ سپاہیوں نے سارا پانی باہر نکال دیا اور جب پانی نکلا تو نیچے دیکھا کہ ایک دروازہ ہے۔ اب اس دروازے کی چابی نگہبان عورت کے پاس تھی، تو اسے وہ چابی نہ چاہتے ہوئے بھی راجکمار کو دینی پڑی۔ اب راجکمار نے دروازہ کھولا تو نگہبان عورت آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ ٹھہریے، میں پہلے جاتی ہوں، اور جب میں آپ کو اشارہ کروں گی تو آپ اندر آ جانا۔ راجکمار نے ہاں میں سر ہلایا۔ نگہبان عورت اندر چلی گئی اور اس نے جاتے ہی راجکماری کو ایسا تیار کیا کہ وہ باندیوں کے ساتھ شامل ہو گئی، یعنی باندیوں اور راجکماری میں فرق نہ رہا۔ اس نے باندیوں والے، غلاموں والے کپڑے راجکماری کو پہنا دیے اور راجکمار سے کہنے لگی کہ اب آپ اندر آ جائیں۔ جب راجکمار اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ سب نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو ان میں سے راجکماری کون ہے اسے پہچاننا تھوڑا مشکل ہو گیا۔ راجکمار نے ایک ترکیب سوچی اور چند سونے کی اشرفیاں نکال کر نیچے پھینکی۔ اب جو باندیاں تھیں وہ ان اشرفیوں کو اٹھانے کے لیے جھک گئیں، مگر راجکماری نہ جھکی۔ راجکمار نے فوراً راجکماری کو پہچان لیا اور اسے لے کر باہر آ گیا۔ اس کے بعد راجا نے دھوم دھام سے دونوں کی شادی کروا دی اور اس شریر نگہبان عورت کا سر کاٹ کر ان سروں کے مینار میں جوڑ دیا۔ پھر لگاتار 40 دن تک دونوں ملکوں میں خوشیاں منائی گئیں اور راجکمار اور راجکماری خوشی سے رہنے لگے۔